ابھی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کب ہے، یہ ایک بڑا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، $1 ملین کویسچن ہے، اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے، سب انتظار میں رہتے ہیں اعلان ہوگا نہیں ہوگا. یہ مجھے بتائیے، کیونکہ لیلۃ الجائزہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا. ویسے تو ایک میں آپ کو بتا دوں کہ کل عید الفطر ہے نا سعودی عرب میں اور گلف کنٹریز میں، تو وہاں کے لوگوں کو تو ہم ایڈوانس مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی اچھا صاحب مجھے ایک معذرت، یہ کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، کہ اگر جمعے کو عید ہوتی ہے تو تختہ پلٹ جاتا ہے اس وقت. یہ کیا ہے؟ حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے حکومت کا. 2 خطبوں کی بات ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ اس کے روزے رکھنا یا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، قرآن مجید فرقان حمید ایک بات کرتا ہے، یسألونک عن الحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ جو چاند کے متعلق ابھی آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے اس کے مواقیت ہیں، یہ انسانوں کے لیے اور حج کے لیے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا، قرآن نے اشارہ دے دیا کہ تمہاری عبادت کا تعلق چاند سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقامات پر بھی یہ چیزیں آئی ہیں. چاند کو جو ہے نا وہ نور کہا گیا ہے اور اس کی منازل کی بات کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابھی جب بات ہو رہی تھی نا کہ کل کراچی میں آج بھی بادل ہیں، کل بھی جو ہے وہ جکھڑ چلا، تو اگر اس دن بادل ہوں فَإِن غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو بادل کی صورت میں آپ 30 دن پورے کریں. اور یہ جو چاند کے جو مطالعے کا فرق ہوتا ہے نا مختلف ممالک میں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے. حضرت ابن عباس نے شام کی رؤیت کو قبول نہیں کیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی اپنی رؤیت کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے نا وہ عید کی. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے تو جو قریب کے شہر ہوتے ہیں نا، ہمارے احناف فقہا یہ کہتے ہیں وہاں تو ایک رؤیت ہوگی. جیسے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے پوری مکمل، تو یہاں پر 2 عیدیں نہیں ہو سکتی، یہاں کا تو مطلب ہی ایک ہی ہے. اور اسی طریقے سے جو قریب کے ممالک ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ روزہ ہوتا ہے اور ایک ہی دن عید ہوتی ہے، الا یہ کہ مطلب کبھی کچھ اختلاف ہو جائے، اور وہ بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک ہی دن پر ہے. ہاں اگر دور کا مسئلہ ہے، جیسے اندلس کے لوگ تھے ایک زمانے میں، مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی، تو ان کا مسئلہ الگ ہوتا تھا، مشرق والوں کا الگ ہے، مغرب والوں کا الگ ہے. اور اس میں بھی جو ہے نا وہ تفصیل موجود ہے کہ جب چاند جو ہے نا وہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے تو مغرب والوں کو وہ نظر آ جاتا ہے، جبکہ مشرق میں چاند پر شعاعیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور یہ سارے معاملات. تو اس لیے چاند دیکھنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. یہاں جو ہے نا وہ سائنسی تحقیق یا حساب کتاب وہ نہیں چلے گا، یا ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے. تو پھر میں ان لوگوں سے پیار سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ چلیں جی نماز بھی سعودی عرب کے ساتھ پڑھ کے دکھائیے نا آپ. ہمارے یہاں جب فجر ہوتی ہے تو ان کے ہاں کیا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب ظہر ہوتی ہے تو ان کے ہاں کیا وقت ہوتا ہے. روزہ کے جو ہے نا وہ افطار کے لمحات جو ہیں، ہم روزہ ہمارے یہاں افطاری ہو جائے گی اور وہاں تو ابھی روزہ چل رہا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ نیکڈ آئی سے ہی دیکھا جائے گا اور گواہیاں آئیں گی. گواہی دیکھیے اس حوالے سے 2 باتیں قابل غور ہیں کہ گواہی بھی کس کی. جب رمضان المبارک کے روزے ہیں تو ایک عادل گواہ کافی ہے، لیکن عید کے لیے 2 گواہ چاہیے. اور مطلع اگر صاف ہے، بالکل بادل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ایک جماعت کی گواہی چاہیے. وہ جماعت کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ آنکھ اور اس میں دوربین کی بات ہے. یہاں مجھے یہ صرف بات کرنے دیجئے، یہ جو دوربین وغیرہ ہوتی ہے، یہ جیسے میں نے یہ اینک لگا رکھی ہے، علامہ صاحب نے لگا رکھی ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی سائنس ہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ سائنس نے اس کی ایجاد کی ہے، لیکن یہ میری نظر کچھ کمزور ہو گئی تو میں نے یہ آلہ جو ہے وہ استعمال کر لیا. اصل میں انسانی آنکھ کی جو طاقت ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی وہ دوربین سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے ان آلات سے مدد لی جاتی ہے، ان آلات کی بنیاد پر اعلانات نہیں کیے جاتے. آپ کیلنڈر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. فرض کریں جیسے ان آلات سے مدد لی گئی، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، مدد لی گئی اور نہیں نظر آ رہا، لیکن گواہیاں آ گئیں، ٹھیک ہے، عاقل اور بالغ اور جو بھی اس کے جو بھی کنڈیشنز ہیں، وہ 4 گواہیاں آ گئیں آپ کے، پھر کیا کریں؟
ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں فقہ جعفریہ میں اور انشاءاللہ جو ہے وہ تمام ہی مغازی فکر اس حوالے سے متفق ہوں گے کہ گواہی اگر اس طرف سے آئی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو اس طرف سے ایک جماعت موجود ہے اور اس کے اندر بھی عادل افراد موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، ہمیں تو نظر نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گواہیوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو ساقط ہو گئی یہ ساری گواہیاں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے، وہ جماعت کہہ رہی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلس اور یعنی جو دونوں طرف کی باتیں تھی وہ دونوں میں آپس میں کولائڈ کرنے کے بعد ختم ہو گئی. اس کے بعد جس کو اگر یقین آ گیا ہے اور اس نے دیکھا ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے یقین پر عمل کریں، لیکن ہم ان گواہیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرح کی بھی گواہیاں موجود ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ حجت نہیں اکثر ہوگی. مفتی پپل زئی کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں، جیسے علامہ صاحب نے کہا نا، ایک تو یہ ہے کہ چاند جو ہے نا وہ نظر آنے کے، آج سائنس یہ بتاتی ہے یہ ساری چیزیں مدد کے طور پر ہیں. دیکھیں رویت ہلال کمیٹی بٹھاتی ہے سفارکوں کے لوگوں کو، محکمہ موسمیات کے لوگ، یہ سارے ساتھ بیٹھتے ہیں. نیوی کے افراد جو سمندر میں ہوتے ہیں نا وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ مدد فراہم کرتے ہیں. لیکن فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے کہ آیا اب اس پہ چاند ہے یا نہیں. تو سائنس آپ کو کیا بتاتی ہے؟ ابھی چاند پیدا ہوا، اس کی 18 گھنٹے عمر نہیں ہوئی، وہ انسانی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو جب وہ 12 گھنٹے کا تو وہ نظر کیسے آئے گا؟ اب کوئی آدمی کہے میں نے چاند دیکھا ہے، تو میں ذرا لائٹر نوٹ پہ کہہ دیتا ہوں اس نے کہیں اپنا بیٹا سامنے بٹھایا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا کہ یہ چاند ہے، وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے نا. کراچی میں اور دیکھیں سب سے زیادہ چاند بلوچستان کی ساحلی پٹی پر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے نا کہ چاند دیکھنے کے لیے یہ علاقے اور یہیں کی گواہیاں جو ہے وہ آتی ہیں، اور رویت ہلال کمیٹی پھر ان کے حساب سے بعض دفعہ دیر سے فیصلہ کرتی ہے. تو پشاور میں بیٹھے جن کا نام آپ نے لیا ان کو چاند کیسے نظر آ جاتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر دوسرا آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ قاضی نہیں ہیں، آپ کو ریاست نے آپ کو اس کام کے لیے لگائے نہیں. جب ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، ایک ریاست اسلامیہ موجود ہے نا، تو اس میں پھر فرد واحد کو اختیار نہیں. جبکہ پشاور میں ہماری ضلعی کمیٹی موجود ہے، صوبائی کمیٹی موجود ہے، پشاور ہی نہیں پورے کے پی کے اضلاع میں، ایبٹ آباد ہو یا مختلف علاقے ہوں، ریجنز میں زونل کمیٹیاں موجود ہیں. کراچی میں اجلاس ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ابھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے، لیکن کوئٹہ میں اپنا ہوگا، پشاور میں اپنا ہوگا. تو یہ جب سارے یعنی جس جغرافیکل لوکیشن میں ٹیریٹری میں آپ رہ رہے ہیں، جیسے پاکستان ہے، تو اس میں کسی کا یہ اختیار نہیں ہے. علامہ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں حتمی طور پر کہ جیسے آپ نے پہلے ایک بات کر دی، جیسے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی کہ اگر آپ نے دیکھ لیا جی اور آپ مطمئن ہے کہ میں نے دیکھ لیا تو پھر آپ کے اوپر وہ خود اس کی اپنے لیے ثابت ہوگا جس نے دیکھا ہے، لیکن وہ ریاست کے طور پہ ایک ہی ہوگی. اور اگر اس کی گواہی ایسی ہے جو دو کم از کم عادل مرد ہونا ضروری ہے، اگر انہوں نے گواہی دی ہے اور سامنے سے کوئی گواہی ٹکرانے والی نہیں ہے تو پھر ان کی ایکسیپٹ کی جائے گی. لیکن اگر ٹکرانے والی گواہی موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی موقع پر دیکھنے کی کوشش کی تھی، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب پھر چاند ثابت نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور الحمدللہ مسلمان سائنسدانوں نے اور مسلمان انٹلیکچوئلس نے ایسی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، ایسے انسٹرومنٹس بنائے ہوئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اس خطے میں نیکڈ آئی سے چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. وہ باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ کو یا تو نظر آئے گا، اور اس ایریا کے اندر آپ کو نیکڈ آئی سے بھی نظر آ جائے گا، اور اس ایریا کے اندر آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ اسی پہ سکتا. ڈیپینڈ کیوں نہیں کر لیتے پھر ہم؟ نہیں، یعنی ایک سوال ہے. جی ایکچولی بات یہ کہ ابھی یہ آنا شروع ہوا ہے. جب یہ تجربے سے گزرے گا کہ جب انہوں نے کہا ہے ہمیشہ ان کی بات صحیح نکل لی ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. ابھی چونکہ ان کی سٹارٹنگ ہے، اس لیے ہم نے جو اپنا تجربہ کیا پچھلے 2-3 سال سے، جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس جگہ پر نیکڈ آئی سے نظر آئے گا، وہاں پر نظر آتا ہے. جہاں انہوں نے کہا ہے کہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آئے گا، وہاں نظر نہیں آتا. لیکن یہ میرا اپنا یقین ہے اس ویب سائٹس کے اوپر اور ان آلات کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو ہے اس کے اوپر ابھی یقین پیدا نہ ہوا ہو، لیکن ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کو وہ خود سائنسدان بتا سکتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر نیکڈ آئی سے نظر آ سکتا ہے. اور میں نے جو اس عید الفطر کے چاند کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس دیکھی، اس میں تقریباً سبھی متفق ہیں اس بارے میں کہ آج کی رات پاکستان کے اندر چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پاکستان کے اطراف کے بھی جتنے ممالک اور یہ جو خطہ ہے اس ریجن کے اندر چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں. کل چاند نظر بھی آئے گا اور کل آلریڈی 30 دن بھی ہو جائیں گے، تو پھر ماہ رمضان انشاءاللہ کل مکمل.